الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات الغافلات وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. عن عمرو بن الأحوص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا او كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی دو آیات کے مختصر ٹکڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ ہفتے میری ایک بڑی حدیث تھی جس میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد محترم کا واقعہ بیان کیا گیا تھا. چونکہ اسلام کو ہر چیز کے اندر اعتدال پسند ہے، اسلام پوری زندگی کے اندر یہ چاہتا ہے کہ ہر کام کو بیلنس کیا جائے اور اعتدال کے ساتھ کیا جائے، افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. واقعہ زبردست تھا. واقعہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نئی ہوئی تھی اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے اٹھنے والے ہیں، تو ظاہر بات ہے جیسے کہ صحبت میں بیٹھیں گے ویسا ہی اثر بھی پڑے گا. فارسی کا مشہور مقولہ ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے پاس بیٹھنے میں یہ خدشہ ہے کہ یہ کوئی گڑبڑ کام کرتا ہے تو اس کے پاس بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس سے بات کرنا بھی اسلام نے اچھا نہیں سمجھا. کسی نے کہا ہے کہ انسان جب کیچڑ کے پاس سے نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ ضرور بھی ضرور اس میں چھینٹ ضرور آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے اٹھنے والے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن حالات وہی ہے، شادی کے بعد پلٹے نہیں ہیں، بدلے نہیں ہیں، پہلے جیسے بالکل حالات چل رہے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن کریم سب ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے جیسے پہلے چل رہی تھی. ان کے والد محترم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو سے معلوم کیا کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ کیسی ہے، تجھے اس کے پاس رہ کر کے سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟
تو اس سے خوش بھی ہے کہ نہیں ہے؟ قربان جائیے اس اہلیہ خاتون کا بھی جس نے تمام باتیں بیان بھی کر دی اور عیب بھی کوئی نہیں نکالا. بیان کیا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو جو پایا ہے وہ بہت زبردست پایا ہے، بہت اچھا پایا ہے کہ پورے دن عبادت روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات یہ نوافل میں گزار دیا کرتے ہیں. شکوہ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی اچھائی کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اسی کے اندر سمجھنے والوں کے لیے ایک تھوڑا سا کنایا اور ضمن و بات بھی عرض کر دی کہ ہاں یہاں گڑبڑی بھی ہو رہی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے سمجھایا بھی کہ بیٹا ایسا نہیں ہے، اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے، اس کو بھی اس کا حق دینا چاہیے، اس کا ٹائم بھی اس کو دینا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن باپ کے بس میں جب بیٹا نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے عرض کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. قرآن کریم نے اسی کڑی کو بیان کیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پوری زندگی کا جو زبردست خطبہ تھا وہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھا. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو بھی واقعات بیان کیے ہیں زیادہ زور اس پر دیا تھا کہ لوگ نماز روزے کی طرف بھی چل جائیں گے، تمام چیزوں کی طرف چل جائیں گے، لیکن اگر معاشرہ خراب ہوگا تو معاملات میں گڑبڑی ہونے کی وجہ سے خراب ہوگا. معاملات جب خراب ہو جائیں گے تو معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے چھوٹا سا جو ٹکڑا پڑھا ہے، عمرو بن حفص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ بہت لمبا چوڑا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے استوصوا بالنساء خیرا، کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر کے بات ختم نہیں کر دی. آگے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو جو پیدا کیا گیا ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا. یہاں سے کچھ باتیں دماغ میں آ سکتی ہیں کہ یہ ان کے اندر کمی ہے، گویا کہ یہ کمی نہیں ہے. آپ اگر کسی چیز کو آپ کو کہا جائے کہ آپ بال کھیل رہے ہیں، جو بال کھیلنے کی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ گول ہوتی ہے. آپ کہنے لگے کہ بھائی یہ بال گول نہیں ہونی چاہیے، اس کو چکور ہونا چاہیے تھا، تو کیا آپ اس سے کھیل پائیں گے؟ اس کو جس طرح وہ لڑکتی ہے ایسے لڑکا سکیں گے؟ پتا چلے گا نہیں لڑکا سکتے. تو بال کا جو حسن ہے، بال کی جو خوبصورتی ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ گول ہو. اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا حسن اسی میں ہے کہ عورت کیا ہونی چاہیے؟ یہ ٹیڑھی ہونی چاہیے تھوڑی بہت. یہ گویا کہ ایک حسن بیان کیا جا رہا ہے. پھر دوسری طرف قرآن کریم نے کہا ہے کہ والذین یرمون المحصنات الغافلات، وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں، اور وہ لوگ جو ان عورتوں پر پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، غافلات عورتیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. تو یہ نہ جاننا بھی لکھا ہے علماء کرام نے، عورت کے لیے نہ جاننا یہی حسن ہوتا ہے. لیکن آج کل ہم دوسری چیز سے متاثر ہو چکے ہیں، مغرب کا کلچر آ چکا ہے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ ان پڑھ ہونا اور اس کے معلومات نہ ہونا یہ اس کی کمی ہے، اور اس کو جانکاری نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو الٹا نہیں ہونا چاہیے تھا. جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ عورت کے اندر خوبصورتی یہ ہے، غافلات، وہ ان تمام چیزوں سے بالکل انجان ہو، اس کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہی چیز اگر مردوں کے لیے دیکھا جائے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہر چیز معلوم ہونی چاہیے. باہر کے کام مردوں کے اور اندر کے کام عورتوں کے. عورتوں کو صرف اتنا پتا ہو کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے، گھر کے اندر مجھے بچوں کو ایسے سنبھالنا ہے، ایسے خدمت کرنی ہے، ایسے کرنی ہے، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن آج کا بالکل الٹ ہے، مرد پڑا ہوا چارپائی پر لیٹا ہوا مزے مار رہا ہے، اور عورت وہیں پر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کو کور کر رہی ہے.
قرآن کریم نے اس کو سراہا نہیں ہے، بہت بیکار کہا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کریم کا اعلان ہے کہ ہم نے تو مردوں کو سربراہ بنایا ہے عورتوں کو، لیکن آج کل کیا چل رہا ہے، جس کا ڈنڈا اس کی بھینس۔ جو جتنا طاقتور ہے، اگر عورت طاقتور آ گئی تو عورت اپنے شوہر کے اوپر حاوی ہو چکی ہے، اور اگر مرد طاقتور آ گیا تو وہ عورت کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو جو پیدا کیا گیا ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گی تو یہ کیا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ انسان کی پسلی بھی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اگر اسی کو سیدھا کرنا شروع کر دے کہ بھائی یہ سیدھی ہونی چاہیے تو یہ کیا ہو جائے گا، سب گڑبڑ ہو جائے گی، سب ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے پر اگر ایک عورت کے اندر تھوڑی بہت کمی ہے تو اس کی کمی کے ساتھ اس کو لے کر کے چلنا ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی تھی، کتنا بڑا اللہ والا ہوگا جس کو حضرت تھانوی خود بزرگ فرما رہے ہیں، لیکن اس کی اہلیہ اتنے خطرناک زبردست، بہت جیسے ہی گھر کے اندر حضرت داخل ہوتے اور ملان تان اس کو گالی گلوچ پورا کام چلتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، آپ اتنے بڑے اللہ والے، آپ کے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں، آپ اس عورت کو یہاں سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں اس عورت کو یہاں سے نکال دوں تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، مجھے یہ تمام برائیوں کے ساتھ صرف اس کی ایک خوبی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، صرف ایک خوبی مجھے اس کی سب سے زیادہ پسند ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو اس کونے پر بٹھا کر کے چلا گیا کہ اس کو یہاں بیٹھنا ہے تو میں شام کو آ کر کے دیکھوں گا کہ یہ وہیں بیٹھی ہوئی ملے گی، کہیں ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارے گی، آنکھ نہیں مارے گی ادھر ادھر۔ یہ وفاداری جو اس کے اندر ہے، اس وجہ سے میں اس عورت کو یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ میرا دل چاہے تو میں اس کو 1 منٹ میں نکال سکتا ہوں، 2 لفظ ہے، بس 1 لفظ ہے، انسان زبان سے نکالے ختم۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر برائیوں کے باوجود اگر اس کے اندر صرف ایک خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ رکھی ہے اور وہ وفاداری کی صفت اس کے اندر ہے، تو میں اس کی تمام برائیوں کو ایک سائڈ میں رکھوں گا، اور وفاداری کا جو عنصر اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے میں اس کو اس گھر کے اندر رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جیسا میں خود ہوں ایسے یہ بھی ہو جائے۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ لوگ جب اپنے حقوق لینے پر آتے ہیں تو شریعت کا سہارا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کے حقوق دینے پر آتے ہیں تو پھر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، پھر کوئی نہیں پوچھتا اپنے حقوق لینے کے لیے کہ حضرت اس میں کیا مسئلہ ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر کوئی معلوم نہیں کرتا کیا وجہ ہے، کیوں بگاڑ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، کیوں ایک گھر برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر بہت اس طرح کے بہت سارے واقعات ملیں گے آپ کو۔ پورا دن انسان باہر ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہے گا، دوستوں کے ساتھ ہنس مکھ بات کرے گا، ایک عورت جس کو گھر کے اندر قید کر کے رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، بہت لمبی چوڑی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے گھر کے اندر مقید ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو مقید ہوا کرتی ہے اس کے تمام تر اخراجات، تمام تر نفقہ جو وہ خرچ کر رہی ہے، اور جو آپ کو اس کے گھر کے اندر رہنے سے فائدہ ہو رہا ہے، یہ تمام کی تمام ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ گھر کے باہر سے رہ کر اس کی پوری کریں۔ ہم نے ایک مرتبہ فتویٰ نکالنے کی بات آئی تھی تو استاد صاحب نے کہا کہ بھائی ادھر آؤ، یہ 3-4 صفحوں میں فتویٰ لکھا ہوا آیا ہے، اس کو مختصر کر کے جو اس میں مین پوائنٹ ہے ان کے بارے میں لکھ کر کے تیار کرو، اس کو یہ بھیجنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے دیکھا کتابوں کے اندر یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ عام نہ کیے جائیں، ایسا نہیں ہے کہ بھائی تمام مسائل کو فوراً ایک دم سے نکال دیا جائے، اور عورتیں بھی اگر ان مسائل کو جاننا شروع کر دیں گے تو بس پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔
وہاں ہم نے جو مسائل پڑھے ہیں اس کی چھان بین میں، ان فتوے کی چھان بین میں جو کتابیں ہم نے کھولی ہیں، آنکھیں پھٹی ہیں کہ یار عورتوں کے اتنے زیادہ حقوق مرد کے اوپر بیٹھ رہے ہیں اور ہم نے عورت کو ایک ڈنگر بنایا ہوا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، فقہائے کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ تم نے اس کو مقید کیا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو مقید ہوتا ہے اس کا کھانا خرچ کون اٹھاتا ہے؟ خدا نہ کرے کسی کو جیل کی ہوا ہو جائے اور وہ قید ہو جائے، قید خانے میں ڈال دیا جائے، تو آپ کو معلوم ہے چاہے وہ بات الگ ہے وہ کیسے کھلا رہے ہیں، لیکن اس کا کھانا خرچہ، اس کا بیماری کا تمام خرچ گورنمنٹ کے ذمہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک عورت صرف ایک لفظ اس نے زبان سے نکالا تھا، اور اس کی وجہ سے پورے کے پورے خاندان کو، پورے کے پورے گھرانے کو، تمام رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کے وہ آپ کے گھر آ گئی ہے اور آپ گھر کا کام انجام دے رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اس میں جو مسائل نظر آئے ہیں وہ کتنے زبردست مسائل تھے، کتنے خطرناک مسائل تھے، دیکھنے میں اگر لگ رہا تھا۔ لکھا ہے فقہائے کرام نے کہ اگر کوئی ایسے گھر سے بیوی کو لے کر کے آیا ہے، نکاح کر کے لایا ہے کہ جس کے گھر کے اندر نوکر چاکر اور نوکرانیاں کام کرتی ہیں، اب وہ یہاں اس دوسرے گھر کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کے یہاں نوکر ہے، اس کے یہاں خود کھانے پینے کا انتظام بھی صحیح نہیں ہے، تو اب شوہر کے ذمے یہ بات واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر فتویٰ دیکھا جائے گا، اگر فتووں پر آؤ گے تو پھر ضروری شوہر پر یہ ہوگا کہ بھائی آپ کو اس کے کپڑے دھونے کے لیے، اس کے لیے کھانا بنانے کے لیے نوکر اور چاکر رکھنے پڑیں گے۔ یہ اسلام، اس کے بارے میں اسلام بتاتا ہے۔ تو کتنا خطرناک لفظ ہے کہ بھائی ایک انسان صرف دو لفظوں سے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے آپ کہتے ہیں نمر اللہ مرقدہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں آپ کے اندر تو اتنی بھی وفاداری نہیں رہی ہے جتنا ایک عورت کے اندر وفاداری تھی، جتنا ایک عورت کے اندر وفاداری ہے۔ وہ پھر بیان کیا، کیا بات بول رہے ہیں، بیان کیا کہ بھائی اس نے ایک لفظ سے قبول ہے کی وجہ سے اور ایک سگنیچر کی وجہ سے، اصل تو قول ہوا کرتا ہے، سگنیچر سے بات میں رائج ہوئے، اصل تو قول ہوتا ہے کہ اس نے کہا دیا مجھے قبول ہے، اس ایک لفظ کی وجہ سے وہ آپ کے گھر آ رہی ہے اور پورا کا پورا اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اور ہم کیا ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے آج تک بھی اپنے نبی کے سچے امت نہیں بن سکے۔ ان حالات سے معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی ہم نہ تو نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ ہم روزے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جتنے احکام قرآن کریم کے ہیں، حدیث سے جتنے احکام نکالے گئے ہیں یا قرآن کریم سے جتنے احکام نکالے گئے ہیں ان میں ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے بہت بڑی بات کہہ دی یہاں پر آ کر کے کہ ہم تو پورا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس عورت کی طرح وفادار نہیں بن سکی جتنا یہ عورت وفادار بن سکی تھی۔ کتنی بڑی گڑبڑی ہے ہم لوگوں کی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ٹیڑھی پسلی ہے گویا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو پورے کے پورے دن تو روزے رکھتی ہے، ساری رات نفل پڑھتی ہے، صدقہ خیرات خوب کرتی ہے، لیکن ایک چیز اس کے ساتھ ہے کہ وہ خاندان جو پڑوس والے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی۔ کیا جنت میں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا جھجک فرما دیا جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اس عورت کے بارے میں بتلائیں آپ کا کیا حکم ہے، آپ کیا فرماتے ہیں اس عورت کے بارے میں؟ ایک بھی روزہ نہیں رکھتی، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی، لیکن اس نے جو معاملات اور خاندان والوں کے ساتھ اور پڑوس والوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کیا ہے، کیا یہ جنت میں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ جنت میں جانے والی ہے۔ تو اب یہ بات سن کر کے یہ نہ کہہ دینا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے بس معاملات صحیح کریں گے، نماز روزہ سائڈ میں لگا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی بات پسند آ جائے آپ کی اور کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی معاملات کو بھی درست ہونا چاہیے، معاملات بہت
حضرت تھانوی نے غالباً لکھا ہے کتاب کے اندر کہ تفاسیر کو اٹھا لیا جائے، حدیث مبارکہ کو اٹھا لیا جائے اور ان کے 4 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ صرف شریعت کا نظر آئے گا، باقی پورا کا پورا جو آپ کو نظر آئے گا وہ معاملات کا نظر آئے گا، جس میں معاملات بیان کیے گئے کہ انسان کو کس طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے، ان کے پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، باپ کے بیٹے پر، بیٹے کے باپ پر، باپ کے اپنے بچوں کے اوپر بچوں کے کیا حق ہے، ان کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے، کون سے حق ان کو دینے چاہیے، یہ تمام بیان کیا گیا 3 حصوں کے اندر پورے معاملات کو۔ ایک ہماری فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے ہدایہ، اس کے 4 جلدیں اس کی بیان کر رکھی ہیں، 4 جلدیں ہیں اس کی موٹی موٹی۔ پہلی بس وہ نماز بیان کر دی، طہارت بیان کر دی، روزے بیان کر دیے، اور آگے جو 3 جلدیں تمام کے تمام معاشرے کے لیے کہ بھائی ان میں سے پورے فیصلے کیے جائیں گے اور یہاں سے تمام شریعت کو گویا کہ کنورٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں سے نکال کر کے باہر لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ تو شریعت تو صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، معاملات بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ معاملات بگڑنے کی وجہ سے انسان خراب ہوتا ہے، اور انسان جب خراب ہوتا ہے تو پھر معاشرے کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب معاشرہ بگڑتا ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ تباہی کدھر جا رہی ہے۔ لیکن ہم نے جو کلچر دوسرا پکڑا ہے، جو دوسری طرف چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے کے اندر گڑبڑی پھیل رہی ہے، اگر دیکھا جائے ان کے معاشرے کے اندر یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کون جانتا ہے ان کے اندر کہ باپ کے کیا حقوق ہے ہمارے پاس؟ کون جانتا ہے کہ خالہ کے کیا حق ہے، ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ اور کون جانتا ہے کہ بھائی پھوپھی کا کیا حق ہے؟ ان لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو، سب ختم ہے۔ ان کے یہاں تو اگر دیکھا جائے باپ لے زندگی گزار رہے ہیں، نہ ان کے دادا ہے، نہ پردادا ہے، نہ ان کی نانی ہے، نہ ان کی اماں ہے، بس اگر لیبل لگاتے ہیں کہ بھائی فلاں کا بیٹا ہے، یہ تھوڑا سا بیان کرتے جاتا ہے، باقی ختم ہے سب۔ اور وہ بھی باپ کا نام کھل کر سامنے نہیں آتا، بعد میں اگر ڈی این اے وغیرہ سے پتہ چل جائے تو بات الگ ہے، ورنہ ان کے یہاں معاشرہ کا بالکل بیڑا غرق ہو چکا ہے اور پہنچتے ہیں پھر زندگی کو۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز پھیلنا شروع ہو گئی اور ہم نے بھی اسی کلچر کو پورا اپنے اندر ڈال لیا تو ہمارا بھی آگے چل کر کے یہی حال ہونے والا ہے۔ ہمیں معاشرے کو لے کر کے چلنا ہے، درست کرنا ہے۔ ایک واقعہ حضرت بہت مشہور بزرگ ہیں، حضرت مظہر مرزا جانے جانا، ان کا واقعہ لکھا ہے کتاب میں، یہ اصلاح خطبات کے اندر ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے واقعہ لکھا ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے اور دیکھا لوگوں نے کہ بھائی حضرت شیر کے اوپر سواری کر رہے ہیں، اور ہاتھ میں جو کوڑا لے رکھا ہے وہ سانپ کا کوڑا ہے، اسے ہلاتے ہوئے لا رہے ہیں اور شیر آگے آگے چلا جا رہا ہے۔ لیکن گھر کے حالات کیا ہے آپ کو معلوم ہے، مرزا مظہر جانے جانا جب گھر پہنچتے تو وہی چہچہ نظر آ رہی ہے، جاتے ہی کام شروع ہو رہا ہے، لڑائی دنگے فساد بہترین طریقے سے، اور تھوڑی سی گڑبڑی گویا کہ ان کے یہ جو اہلیہ تھی بہت پائی جا رہی تھی کہ وہ بھی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے عام طور سے کہ انسان دوسروں کے لیے بہت کچھ بن جاتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بن پاتا ہو۔ تو جب پہنچتے ہیں تو لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جی آپ اس خاتون کو گھر میں کیوں رکھے ہوئے ہیں، آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں اس کو نہیں نکال سکتا۔ حضرت تھانوی تو اس سے بھی اوپر چڑھ کر کے ایک بات کہتی ہے کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کی عورتوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی حور ہیں، ہمارے ہندوستان پاکستان کی عورتیں جنت کی حور ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اندر وفاداری کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، والذین یرمون المحصنات الغافلات مؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ اگر کوئی شخص ان پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، تو ان کو عذاب عظیم دیا جائے گا، عذاب عظیم میں اس کو دیا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ ایک پاک دامن عورت کے اوپر تو اتنی زبردست تہمت لگا رہا ہے۔ بہت سارے اس طرح کی حدیث میں واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود واقعہ ہے، یہ واقعہ بیان کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، گھر کے اندر موجود ہے، آپ کی باری ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا ہے کہ بھائی آپ روزانہ آیا کرتے تھے اور سب کے پاس بیٹھ کر کے مغرب تک مسجد میں پہنچ جایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اتفاق کی بات ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آئی اور کچھ پیالے میں لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا, پیش کر دیا کہ کھا رہا. جب باری کسی اور کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیت تو کہیں ہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت میں 9 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی. ویسے 11 تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, 2 کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی ہو چکا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چیز دیکھ کر کے بہت ناراض ہوئی اور ناگوار ہوا کہ کیا بات ہے, باری میری ہے, کھلانے پلانے کا نمبر میرا ہے اور یہاں یہ گڑبڑی چل رہی ہے, کیوں بھیجا ہے؟ بس انہوں نے فوراً اٹھایا اس پیالے کو لے کر کے فوراً زمین پر مار دیا. جب مار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تمام کے تمام موجود تھے اور تمام کے تمام واقعات کو دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غارت امکم, کہ میرے صحابہ تمہاری ماں کو غیرت آ چکی ہے. یہ محبت میں ہوا کرتا ہے کہ باری میری ہے اور دوسرا اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے, کھلانے پلانے کا نمبر میرا ہے, دوسرا اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے, تو یہ اچھی نہیں سمجھا کرتی عورتیں عام طور سے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑی خطرناک ہو گئی, غصے میں تل ملانے لگی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے چہرے کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا غارت امکم, کے لوگوں یہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے, یہ تمام عورتوں کے اندر پائی جائے گی کہ تمہاری ماں کو غیرت آ چکی ہے, اس وجہ سے اس نے ایسا کر دیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ پھر ارشاد فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ارشاد فرمایا کہ اس پیالے کی جتنی قیمت تھی ان کو واپس کر دو. بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی غصے میں کوئی گڑبڑی کر دے اور پھر اس کا ذمہ نہ دینا پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بھی سکھلا دیا اور تمام کی تمام باتیں بھی سکھلا دی اور بتا دیا کہ یہ تو ہوتا ہے گھروں کے اندر, سوگنوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے اس طریقے پر. لیکن ایک مرتبہ ایک اور واقعہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی بھی کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی حیثیت نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا دعوت قبول نہیں جا سکتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اپنی ازواج مطہرات سے. پھر دوسری مرتبہ کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, میری دعوت قبول فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کلمات دہرائے کہ عائشہ کی بھی کرو گے؟ اگر عائشہ کی دعوت کر رہے تو دعوت قبول ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی اتنی حیثیت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوت قبول نہیں ہے ابھی. تیسری مرتبہ جب یہ شخص دوبارہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسری مرتبہ میں, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات دہرائے کہ عائشہ کی دعوت کرو گے؟ تو ان بیچاروں نے کہا کہ یا رسول اللہ انتظام ہو چکا ہے, آپ حضرت عائشہ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے ضرور آنا. یہ واقعات ہیں ہمارے یہاں, چھوڑ کر کے نکل جایا کرتے ہیں اکیلے دکیلے. کہاں جا رہے ہیں؟ دعوت میں جا رہے ہیں. بھائی ان کا بھی کچھ خیال کرو, وہ بھی گھروں کے اندر رہتی ہے. فائدہ اٹھانا سیکھو. کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو بالکل آپ جیسا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ آپ کے لیے واقعات ہیں, ان کے لیے کچھ اور واقعات ہوں گے. اپنے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو, اپنے حقوق لینے کی کوشش زیادہ نہ کیا کرو. اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ شخص اپنے اوپر ڈال لے گا کہ بھائی مجھے جو اس کا حق میرے اوپر بنتا ہے تو میں اس کو ادا کروں گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا خود بخود اس بات کو سمجھ جائے گا کہ ہاں بھائی مجھے بھی اس کا ادا کرنا چاہیے جب میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. اگر وہ نہیں دے رہا ہے اور ایسا حق ہے کہ زیادہ گڑبڑی ہو سکتی ہے تو پھر لینے کی ضرورت ہے اس سے. اپنے جو اس کا حق ہے وہ اس کو دینے کی کوشش کرو. قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے حق لینے پر تو تولنے پر آ جایا کرتے ہیں, فوراً لاؤ ترازو لاؤ بھائی کتنا ہوا ہے, لیکن جیسے دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے, کبھی ادھر کو سرکا دیا, کبھی کانٹے کو ادھر کو کر دیا, کبھی ادھر کو کر دیا. لیکن اسی سے یہ معاملات میں نکلتے ہیں کہ ہم جب دوسرے کا حق اپنے پاس رکھتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو ادا کریں. ہمارے
عورتوں کے جو گھروں کے اندر رہتی ہیں، ہمارے بچے جو ہمارے گھروں کے اندر رہتے ہیں، پہلے ہم ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، جب جا کر کے کل کے دن وہ آپ کے حق ادا کرنے کی فل کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ضرور بھی ضرور ادا کریں گے۔ اگر معاشرہ دوسری طرف جانے لگا، پھر گڑبڑی جو آج ہو رہی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت آگے چل کر کے گڑبڑی ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔